جناب اسپیکر، پھر کیا انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا جس کی شدید ضرورت تھی؟ جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، انہوں نے کیا انتظامات کیے؟ اور پھر جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم آئے ہیں اس واقعہ کے اوپر، افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ کے اوپر بات کرنے، خود نمائی کے لیے نہیں آئے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے۔ جو سٹینڈرڈ، جو پریکٹس تھی، ایس او پیز تھے، وہ موجود تھے۔ اور جناب اسپیکر، مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی، جو اتنا رش تھا سیاحوں کا، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا۔ یہ تو پچھلے 2 سال چونکہ کووڈ تھا، اس کی وجہ سے لوگ مری اور دوسرے پہاڑوں پہ نہ جا سکے۔ اب انہوں نے رخ کیا ملکہ کوثر کا، تو جو تباہی ہوئی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک روٹین کا معاملہ، ہر سال جو سیاح جاتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس کو کس طرح انہوں نے اپنی بدترین مجرمانہ غفلت سے، انتظامی نااہلی سے اور ان کی کرپٹ اپروچ سے کس طرح وہ ایک خوشی کا موقع کس طرح راتوں رات جناب اسپیکر غمی میں بدل گیا، اور پورا پاکستان اشک بار ہے اس واقعہ کے اوپر، مگر ان کے اوپر جو تک نہیں رینگی۔ ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ اندازہ فرمائیں ذرا، اگر انتظامیہ تیار نہیں تھے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں، اور اس قوم کا جو آپ نے تباہی کی ہوئی ہے اس کا چھٹکارا حاصل کریں۔ جناب اسپیکر، ایک آنریبل منسٹر کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شاندار اکانومی چل رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، مری انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اور اکانومی بڑی زبردست چل رہی ہے، اور دیکھیں وہاں پر ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی، مہنگے کھانے، مہنگے ہوٹل۔ یہ ایک آنریبل منسٹر نے یہ باقاعدہ یہ بیان جاری کیا، اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ کہتے جناب اسپیکر نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا، اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا، اور مری میں یہ حادثہ ہو چکا تھا، ان کو قطعاً علم نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، یہاں پر مری میں باقاعدہ ایس او پیز کئی سال سے بنی تھی، احتیاطی تدابیر کا باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا، ایک اسٹریٹجی تھی، ہر سال اس کے اوپر عمل ہوتا تھا کہ نمک کے سٹاکس کہاں رکھنے ہیں۔ مشینری اس وقت کی حکومت نے، پی ایم ایل کی حکومت نے اربوں روپے کی منگوا کے وہاں پر رکھی، اور ان کے لیے پورا انتظام کیا، اور پھر سی این ڈبلیو کو اور دوسرے جو ادارے ان کو فنڈ دیے جاتے تھے کہ آپ وقت سے پہلے سڑکوں کو ریپیئر کریں گے، آپ نے فلاں جگہ آپ نے سالٹ کو سٹور کرنا ہے، نمک کو سٹور کرنا ہے، فلاں جگہ آپ نے یہ کرنا ہے، فلاں سڑک کا یہ ذمہ دار ہے، فلاں کا یہ ذمہ دار ہے۔ باقاعدہ ایک ایس او پی تھا، سپروائزری کمیٹی تھی، پولیس کی جو ٹریفک پولیس کی ذمہ داریاں تھیں اس کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا۔ جناب اسپیکر، اس سال دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے، جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے، اور یہ اپنے ٹوٹوں میں یہ مصروف تھے کہ جناب واہ 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 اکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی، لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بے روزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے، اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے۔ یہ قوم، یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی، یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی۔ پھر جناب انہوں نے یو ٹرن لیا، پہلے یہ کہا کہ عوام کی آمدن میں اضافے کے ٹویٹ جاری ہوتے رہے، کہا جاتا رہا کہ سیاحت بڑھ گئی ہے، اور پھر جو ان کی عادت ہے یو ٹرن مارنے کی، کہا کہ عمران نیازی صاحب نے کہا
کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی. تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ استعفیٰ دیں, گھر جائیں, وگرنہ قوم آپ کو گریبان سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالے گی. ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوچ کرنا, کس طرح دشنام ترازی کرنی, کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے, اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے. 3.5 سال میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے تو لگایا, لیکن اپوزیشن کا بھی حوصلہ ہے. میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے. آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں. 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں, اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سرکاری کمیٹی جو وہ انویسٹیگیٹ کرے گی. جناب اسپیکر, ایسا نہیں ہوگا. یہ قتل معاف نہیں ہوگا. یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان 23 لوگوں کا, یہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے, اور جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے, قوم کے سامنے لے کے آئیں. جب تقاریر ہو جائیں ایک قرارداد پیش کی جائے جو ہاؤس کوشش کریں کہ ہاؤس متفقہ طور پر اس کو منظور کرے. اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا, اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے. اس لیے کہ لاش پر لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. لاش پہ لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری. حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام. فواد چودھری.